بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیز اور بھائیو، دعوت و تبلیغ کا جو کام ہے ماشاءاللہ اس نے پوری دنیا میں اس قدر دینی اعتبار سے اتنی خدمات انجام دی ہیں کہ تاریخ اسلامی میں اگر اٹھا کر دیکھا جائے تو شاید کوئی ایسی بڑی تحریک ہو جس سے اتنا نمایاں کام ہوا ہو۔ بہت ہی عظیم الشان خدمات، یعنی ایسی جگہوں میں کہ جہاں لوگ اللہ کا نام لینے والے نہیں تھے اور دین سے بالکل نا بلد اور بالکل نا آشنا، جی ہاں، نہ مساجد، نہ مدارس، نہ مکتب، نہ پردہ، نہ شریعت، نہ دین جانتے ہی نہیں تھے، اور ایسی جگہوں میں کہ جہاں مسلمان تھے لیکن ارتداد ذہنی کی یہ شکل ہو چکی تھی کہ کچھ پتہ نہیں تھا اپنے دین کا۔ ماشاءاللہ جب سے دعوت و تبلیغ کا کام چلا اور پھر اس کے لیے جد و جہد اور محنتیں سارے عالم میں ہوئی تو اللہ نے عجیب نقشے پیدا کر دیے۔ اس لیے دنیا بھر میں بہت بڑی تعداد، بلکہ اکثر یہ یورپ میں اور افریقی ممالک میں اس وقت جو مدارس وغیرہ بڑے بڑے ہیں، جی ہاں، اس میں دعوت و تبلیغ کی محنت کا بنیادی کردار ہے، بہت ہی بنیادی۔ مگر مجھے آج اسی نسبت سے کچھ دعوت اللہ کی نسبت سے کچھ باتیں عرض کرنی ہے، انشاءاللہ دھیان سے سنیے تاکہ جو بہت سے حضرات دعوت و تبلیغ میں لگ کر اور افراط و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں وہ بات پیدا نہ ہو۔ میرے عزیز، دعوت کا معنی ہے بلانا، جی دعوت کا معنی بلانا، تو داعی الی اللہ یعنی اللہ عز وجل کی طرف بلانے والا۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اس سے بہتر بات کس کی ہوگی کہ جو اللہ کی طرف بلائے، دعوت الی اللہ۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے داعی ظاہر ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ عز و جل کے دین کی طرف بلانے والا حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، جو دعوت و تبلیغ کے علماء میں ایک اہم ترین، مضبوط اور نمایاں اور سارے عالم میں مشہور، جن کی خاص طور سے کتاب فضائل اعمال، جی ہاں، ہر دعوت و تبلیغ کے جو ساتھی ہیں اور محنت کرنے والے ہیں ان کے گھروں میں اور مسجدوں میں پڑھائی جاتی ہے، انہوں نے اس دعوت کی شرح میں لکھا، دعوت الی اللہ بالقول ہے، دعوت الی اللہ بالعمل ہے، دعوت الی اللہ بالتزکیہ ہے، دعوت الی اللہ بالجہاد ہے، دعوت الی اللہ بالقلم ہے، وغیرہ 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 لکھتے چلے گئے حضرت۔ سمجھو میرے بھائیو، سمجھو، آج کل بہت سے محدود ذہن رکھنے والے اور بہت ہی تنگی ذہن میں رکھنے والے اور دینی مزاج ہے مگر تنگ مزاج ہے، تنگ، تو وہ اس لفظ کو ایسا محدود کر دیتے ہیں کہ جہاں دعوت و تبلیغ کی بات آئی اور جہاں جہاد کی بات آئی اور جہاں امر بالمعروف نہی عن المنکر کی بات آئی، بس سب کو لا کے ایک جگہ رکھ دیتے ہیں۔ وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے قصے، میری بات کو صحیح سے سمجھیے، کبھی یہ سمجھے کہ میں رد کر رہا ہوں، اسی لیے میں نے اپنی بات کی ابتدا ہی یہاں سے کی ہے کہ اس کام کے فوائد، فضائل، منافع، خدمات، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ سورج کو روز چمکتے ہوئے کوئی دیکھ کر کہے کہ اس میں روشنی ہی نہیں، 14ویں رات کے چاند کو چمکتے ہوئے کوئی دیکھ کے کہے تو چاند بالکل بے نور ہے، تو کیسا احمق ہوگا۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ اس کی خدمات ماشاءاللہ، اس کی وجہ سے جو لوگوں کی زندگیوں میں دین آیا، ایمان آیا اور قرآن و سنت، جی قرآن و سنت زندہ ہوا، دین زندہ، وہ بے مثال ہے۔ لیکن مجھے جو کہنا ہے وہ یہ ہے، اے میرے بھائیو، جتنی دین کی ساری محنتیں اور دوسری کوششیں اور جد و جہد اور مدارس اور خانقاہ اور تزکیہ اور جی یہ جتنی محنتیں تصنیف و تالیف اور باطل کا مناظرے اور منکرات پہ روک ٹوک اور یہ سارا سب دعوت الی اللہ ہے میرے پیارو، سب دعوت الی اللہ کی طرف بلانا۔ علماء راتوں کتابوں کے مطالعے کر کے اور دن بھر محنتیں کر کے جو طلبہ کو تیار کرتے ہیں اور حق اور باطل کی تمیز سکھاتے ہیں، یہ حق ہے، یہ باطل، یہ عقائد صحیح ہے، یہ عقائد باطلہ ہیں،
یہ فرقے صحیح ہے جو حق پر ہے اور یہ فرقے وہ ہے جو باطل پر ہے، میرے عزیزو تو اس کو دین نہیں کہیں گے؟ حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتاویل الجاہلین، کہ اس علم کو ہر دور میں آنے والے نیک کچھ اللہ کے ایسے خاص بندے ہوں گے، لائق فائق نائبین، جی لائق فائق خلف، بعد میں آنے والے اپنے ماضی کے جو اسلاف تھے ان کے صحیح جانشین بعد میں آنے والے ایسے ہوں گے جو اس علم کے حامل ہوں گے، دین کو، ایمان کو، اسلام کو صحیح طرح اپنی صحیح صورت پر رکھیں گے۔ کیا کام ہوگا ان کا؟ ینفون عنہ تحریف الغالین، جو غلو کرنے والے جی دین میں تحریف کر رہے ہیں اسے دور کریں گے، وانتحال المبطلین، باطل پرست کتنے فرقے جماعتیں گروہ جی دین کے اندر اپنی طرف دلائل کا ایسا انتصاب کریں گے اور اس طرح سے فٹ کریں گے غلط جگہوں میں کہ جہاں اس کا محمل نہیں، مطلب نہیں، ان کا کام ہوگا کہ اس کی تصحیح کریں، اسے ہٹا دے، دور کر دے اور کھول دے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دے۔ جی ہاں، جو حق ہے، جو باطل ہے، جو گمراہی ہے، جو ہدایت ہے، جو روشنی ہے، جو ظلمت ہے، صاف بتا دیں۔ وہ تعویل الجاہلین، اور جاہلوں کی تعویل۔ تو میرے پیارو، اگر ہم یہ کہنے لگے بس دعوت 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 دعوت، بس وہی دعوت اور دائی، تو یہ علماء جو اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے جانے ہر دور میں ایسے علماء ہوں گے، اور جب یہ کام کرتے ہیں نا منکرات کے روک ٹوک کا اور فرق باطلہ پہ رد کا اور ان کی تردید اور خرابیاں بتاتے ہیں، تو ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا غلو والا، تنگ ذہن والا، اسے دکھتا ہے کہ نا ان سب فرقوں کو اپنے قریب لگا لو، قریب یعنی سب کو مانو، سب کو مسلمان کہو۔ میرے عزیزو، یہ اختلاط الادیان الحق والباطل، الادیان اہل الحق والباطل، اس کا اختلاط اور خلط مل کرنا اور سارے دنیا کے مذہبوں کو اور فرقوں کو ایک ساتھ ملا کے مکس کرنا، حق و باطل کا ختم ہو جائے گا، امتیاز ختم ہو جائے گا۔ بہت سے فرقے ہیں دنیا میں جو گمراہ ہیں، ان کی گمراہی کو بتانا یہ بھی دعوت اللہ ہے، دعوت اللہ۔ بہت سے بیچارے ایسے آتے ہیں جو ذرا ان کی تقریر بیانات کچھ معتبر وہ ہونے لگے، لوگوں میں چلنے لگے، تو صلح کل بننا چاہتے ہیں، سب کو ٹھیک کہو، سب پیار کریں گے تم سے، سب محبت کریں گے۔ میرے بھائی، جب حق کو حق اور باطل کو باطل کہا جاتا ہے، چوکے لگتے ہیں، چوکے دشمنوں کی طرف سے، اور یہ مجاہدہ ہوتا ہے، ہاں یہ مجاہدہ ہوتا ہے۔ ایسی مثالیں لائیں گے، روشنی آئے گی تو اندھیرا تو خود چلا جائے گا، اس لیے برائیوں پر اور گناہوں پر اور معاصی کا تذکرہ نہ کرو، روک ٹوک نہ کرو، اور لوگوں میں مزاج میں یہ ہے اور وہ ہے۔ ارے خدا کے بندے، یہ تو سنت اللہ ہے، اور یہ تو سنت الرسول ہے، اور یہ تو سنت العلماء الکاملین اور سنت السلف الصالحین ہے۔ کیا قرآن کہتا ہے یامرون بالمعروف ینہون عن المنکر، برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا، جو برائی کو دیکھے فلیغیرہ بیدہ، ہاتھ سے اسے ختم کرو، فإن لم یستطع، طاقت نہیں تو زبان سے بیان کرو، بتاؤ کہ یہ برائی ہے، گناہ ہے، یہ غلط ہے، خراب چیز ہے، یہ گمراہی ہے، بتاؤ۔ چپ رہیں گے، صلح کل بنیں گے اور سمجھیں گے بہت بڑا کام کر رہے ہیں ہم، اور پھر تردید بھی کرتے ہیں۔ جو علماء امر بالمعروف نہی عن المنکر کر رہے ہیں، برائیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، گمراہ فرقوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، یہ گمراہی ہے، یہ صحیح راستہ ہے، یہ عقائد حقہ ہیں، یہ عقائد باطلہ ہیں، تو یہ صلح کل بننے والے ان کے اوپر تردید بھی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں تفریق ڈال دی۔ ارے حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جی جب دعوت شروع کی اور لا الہ الا اللہ کہا، تو نہیں آیا گئے تھے سارے اکٹھے ہو کر لا الہ چھوڑ دو، اللہ اللہ کرتے رہو۔ جس سے زد پڑتی ہے، زد اس سے پڑتی ہے جو گمراہی، اس کے گمراہ ہونا بھی سامنے آنا چاہیے۔ میرا موضوع میرے پیارو کیا ہے سمجھو، دعوت الی اللہ، اللہ عز و جل کی طرف بلانا، اللہ عز و جل کی طرف بلاؤ جیسے سب نے بلایا، امت نے، سلف نے بلایا۔ ہاں اگر کسی جماعت کے اصول ہوں کہ بھئی یہاں رہتے ہوئے آپ
منکرات پہ روک ٹوک نہ کرو ابھی، اور جو ہے ابھی تم صرف یہ باتیں کرتے رہو، یہ کرتے رہو، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ پھر جب اس دعوت کے کام میں جیسے موجود ہے دعوت تبلیغ کے اصولوں میں ہے کہ منکرات اور برا اور گناہوں کو نہ چھیڑو، ٹھیک ہے آپ وقت لگا کے آئے نہیں چھیڑا، لیکن گناہ کو جب جان گئے تو اپنے گھر میں، محلے میں، بازاروں میں، ادھر ادھر جب لوگوں سے ملنا ہو، ملاقات ہو تو بیان کرو۔ اگر اس پر منکرات پر پردہ پوری زندگی گزر گئی کہ پردہ نہیں آیا، پوری زندگی کری شریعت کے مطابق کاروبار نہیں آیا، پوری زندگی گزر گئی عورتوں مردوں کا خلط مل چل رہا ہے جی، مکس ہو کر دکانوں میں اور آفسوں میں بیٹھ رہے ہیں اور چلے پہ چلے، چلے پہ چلے، چلے پہ چلے، یہ کیسے دین ہے بھائی؟ یہ تو دین نبی تو نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا دین تو یہ ہے نہیں، کون سا دین ہے؟ سمجھو اس بات کو۔ ایسی مثال دیں کہ جیسے میرے بھائی نص کے مقابلے میں جو قیاس ہو، جو حدیث کے مقابلے میں اور آیت قرآنی کے مقابلے میں جو قیاس ہو، وہ قیاس باطل ہوتا ہے، باطل کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے یامرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں۔ کون؟ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ ہمارے یہاں دارالعلوم دیوبند میں جب میں پڑھتا تھا تو محی السنہ شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تشریف لائے تھے، اور دارالحدیث میں نیچے حضرت کا بیان رکھا گیا، اسی آیت پہ بیان کیا، اور مجھ کو اب تک یاد ہے حضرت نے فرمایا تھا جس طرح پولیس کی اور فوج کی اور پوسٹ لانے والوں کی، پوسٹ مین کی اور فلاں کی سپریٹ علیحدہ وردی ہوتی ہے جس سے وہ پہچانے جاتے ہیں، خاص ان کا شعار، ان کا نشان، ان کی علامتیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ اسی طرح بیان کرتے ہیں مومنین کی خاص صفات یہ ہیں جس سے وہ پہچانے جاتے ہیں، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ واو آئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ پھر حدیث شریف میں شرح کر دی گئی، منکر اور برائی کو دیکھو تو اس کو ہاتھ سے بدلو، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، نہیں تو اگر قدرت نہیں ہے ہاتھ سے بدلنے کی، ڈنڈے کے زور سے اور طاقت سے نہیں بدل سکتے تو زبان سے کم از کم اس کے برے ہونے کو ذکر کرو، اور اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو پھر دل سے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ زبان سے کچھ بتاؤ ہی نہیں۔ ایک آدمی 20 سال تک دین پر چلنے میں لگا رہے اور سب کوششیں کرتا رہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ سود کا کیا گناہ ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ یتیموں کے مال دبا کے کھانے کا کیا گناہ ہے، اسے پتہ ہی نہیں بے پردگی کا کیا گناہ ہے۔ میرے عزیزوں اور میرے بھائیو، یہ جو مثالیں ہم گھڑ لیتے ہیں اپنی طرف سے، جو آج دنیا میں ہر شخص مثالیں لیے ہوئے ہے، ہر شخص مثالیں لیے ہوئے ہے۔ یہاں میں ایسی مثالیں سنتا ہوں، کہتے ہیں کہ لوگوں میں آج کل عیب، دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی بڑا وہ ہو گیا، فلاں میں بڑا وہ ہے کہ دوسروں کے عیب کے پیچھے پڑے رہتے ہیں جی، اور اپنے عیب سے غافل، اور کسی بات پہ ٹوک کر دو تو کہتے ہیں اپنے عیوب پہ نظر رکھو، دوسرے کے عیوب پہ مت جاؤ۔ کبھی کیا کہیں گے، خنزیر جو ہوتا ہے وہ گندگی میں جا کے منہ ڈالتا ہے، تو یہ جو فلاں ہیں ان کی بھی عادت یہ ہے کہ جا کے جو اس طرح کی بات ہو اسی میں وہ ڈالتے ہیں۔ بظاہر کیسی اچھی بات کہہ دی، لیکن دراصل اتنی خطرناک بات ہے کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب بستی کو الٹ رہے تھے جی، اور اللہ کا حکم ہوا تھا اور یہ عرض کیا گیا یہاں تو ایک بڑا آپ کا ولی ہے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا، کیا جواب ملا تھا؟ کیا جواب ملا تھا؟ لم یتمعر فی قط، جب گناہ اور خطا کرنے والے یہ مجرم خطا کرتے تھے اور جرائم کرتے تھے، یہ عبادت گزار تو ہے لیکن اس کی پیشانی پہ بل بھی نہیں پڑا، اس کی پیشانی پہ بل بھی نہیں آیا۔ لیکن بندو، عیبوں کا تلاش کرنا الگ ہے اور وہ خنزیر سے مثال دے رہے ہو وہ الگ ہے، لیکن اگر معاشرے میں، دوستوں میں، احباب میں، لوگوں میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے منکرات اور برائی اور گناہ اور معاصی نظر آتے ہوں تو ان پہ روک ٹوک کرو، ان کی خرابیاں بتاؤ، ان کے نقصانات بتاؤ۔ یہ سنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور سنت اللہ ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن میں ان سب گناہوں کا ذکر کیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ احادیث شریفہ میں ذکر کیا ہے۔ آپ سمجھ لو میں کیا بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ہم جب گناہوں کے بارے میں کچھ بات کرنے چلے، آپ بیان کرنے چلے، کہیں کچھ کرنے چلے، امت میں صلاحیت نہیں ہے ابھی یہ بات بیان نہ کرو۔ امت میں صلاحیت نہیں میرے عزیز، یہ دین قیامت تک کے لیے ہے، اور اتباع سنت، ہم کہتے ہیں نا کہ اتباع سنت کرو،
زندگی میں ہر زندگی کے ہر عمل میں سنت کا اتباع ہو، تو اس میں کیوں سنت کا اتباع نہیں ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے اور بے پردگی کے اور زناکاریوں کے اور فلاں کے اور فلاں کے، اس پہ لعنت ہے، اس پہ غضب ہے، اس پہ یہ عذاب ہے، اس پہ یہ عذاب ہے، اس سے اللہ اتنے ناراض ہیں، یہ سب چیزیں کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نہیں بتائی؟ تو جب ہم معمورات بھی بتائیں، منکرات بھی بتائیں، طاعات اور نیکیاں بھی بتائیں، اور گناہ اور برائیاں بھی بتائیں، تو اتباع سنت ہوا۔ سمجھو میں جو عرض کر رہا ہوں، کامل متبع سنت وہ داعی اللہ ہے، وہ اللہ کی طرف بلانے والا ہے کہ جو امر بالمعروف بھی کرتا ہے، اچھائیوں کا حکم بھی دیتا ہے، بھائی نماز پڑھو، بھائی اخلاص کے ساتھ رہو، بھائی یہ قرآن کی تلاوت کرو، بھائی ذکر و اذکار کرو، بھائی یہ کرو یہ کرو، اور اسی کے ساتھ ساتھ برائیوں سے بھی روکتا ہے۔ اور سمجھ لیجئے میں جو عرض کر رہا ہوں، فرق باطلہ، برے عقیدے رکھنے والے، گمراہیوں کے نظریات رکھنے والے، اور قرآن و سنت میں تحریف کرنے والے، اور دین کے اندر غلط تعویلیں کرنے والے، غلط مطلب بتانے والے، ان فرقوں کو جو کھول کھول کر وضاحت سے بیان کرتا ہے، ایسا آدمی اللہ کا محبوب اور خاص جماعت میں شامل ہے، جس کا ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کیا۔ پیدا ہوئے ہیں بڑے بڑے آج ایسے دائی کے تھے، توڑ پیدا کر رہا ہے لوگوں میں، جوڑ کرنا چاہیے۔ ظالم شرم نہیں آتی حق اور باطل کا جوڑ، دونوں کو جوڑ دینا، ایک ساتھ ملا دینا، خلط ملط کر دینا۔ یہ باطل عقائد پر ہیں جو جہنم میں لے جانے والے، اور یہ صحیح عقیدوں پر ہے جو جنت میں لے جانے والے۔ تم کہہ دو ملا دو سب کو، کر دو خلط ملط۔ یہ خلط ادیان کا مسئلہ آج پوری دنیا میں چلا ہوا ہے۔ ان کو مذاہب کو سب ملا دو، میاں سب ایک ہے، سب مذہب ٹھیک ہے، سب کوئی کسی کو کیوں نہ کرے؟ ہمارے تو دین کی بنیاد اس پر ہے، لا الہ پہلے ہے اور الا اللہ بعد میں ہے۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ ساری چیزیں نہیں بتائی؟ تو اتباع سنت اور کامل متبع سنت وہ نہیں ہوگا جو ان سب باتوں کو بیان کرے۔ اس لیے میرے عزیزوں اور بھائیوں، دعوت اللہ اور اللہ کی طرف بلانا اور داعی اور اللہ کی طرف بلانے والا، اسے محدود مت کرو۔ ایک خاص قسم کا جو انداز اس وقت چلا ہوا ہے اس کے ساتھ لگا دیتے، جو بھی کہیں کوئی حدیث یا کچھ پڑھا جائے کھٹ اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ مجاہدین جہاد کرنے والے اولین مصداق ان تمام واقعات اور غزوات کا مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے کہ ان واقعات اور غزوات کو دعوت و تبلیغ والے پڑھتے تو ہیں، لیکن عملاً بڑا افسوس ہوتا ہے جب اس کی باری آتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ اس کو ماننے کے لیے تیاری نہیں۔ اصلاً اگر میری بات سمجھ میں آئے تو سمجھ لو، کہنا یہ چاہیے کہ اصلاً یہ سب واقعات جان لے کے ہتھیلی پہ چلنے کے لیے تھے، لیکن جب اب وہ کام نہیں ہو رہا ہے تو چلو اپنا مال اور وقت لے کر ہی چل رہے ہیں، اسی کے لیے ہے۔ میں انکار نہیں کر رہا کہ فی سبیل اللہ میں وہ شامل نہیں ہے، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں اصولی طور پر وہاں وہ ہے۔ بہرحال دعوت اللہ، اللہ کی طرف بلانا، جو اچھی اچھی کتابیں لکھ رہے ہیں، رسائل لکھ رہے ہیں، جو اچھے شاندار بیانات کر رہے ہیں، جو خانقاہوں میں مریدین، متعلقین، مسترشدین جی جو وہاں ہیں ان کو تزکیہ کر رہے ہیں، برائیاں، برے اخلاق اور گندے اخلاق اور یہ ساری چیزیں بتا کر جس سے ان کا تصفیہ ہو جائے اور تزکیہ نفس ہو جائے، یہ کر رہے ہیں، وہ بھی اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ کیوں؟ اگر یہ ساری چیزیں ہوں گے، مثلا ریاکاری ہو، مثلا تکبر ہو، مثلا دکھلاوا ہو، مثلا حب جاہ ہو جی، تو سارے اعمال جتنے کریں گے آپ سب باطل نہیں ہو گئے، تو وہ سب رکاوٹ نہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے میں۔ اس لیے وہ شخص بھی اللہ کی طرف بلانے والا، اور تلوار یہ تو سب سے پہلے ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، یہ آیت ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی ہو، اس کا بہترین اور شاندار مصداق غالباً مجھے یاد ہے میں نے کہیں لکھا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ جی کافروں کو اس میں زنجیروں میں جکڑ کے قید میں لایا جاتا ہے، اور وہ وہاں مسلمانوں کے درمیان رہ کر کے پھر ایمان قبول کر لیتے ہیں، یہ اس کا مصداق ہے۔ اور وہ اس میں شامل ہیں، دوسرے شامل ہیں۔ ایک ہوتا ہے شامل ہونا، انکار نہیں ہے کہ وہ شامل نہیں، فی سبیل اللہ کا لفظ ایسا ہے عام، اس میں بہت کچھ شامل ہے۔ بہرحال خلاصہ کر کے سمیٹ دوں، دعوت اللہ، اللہ کی طرف بلانا، دین خود سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا، دین سیکھو اور عمل کرو اور دوسروں کو سکھاؤ، یہی ہے ہمارا مقصد حیات، اسی کے لیے ہم پیدا ہوئے۔
تو سب سے اونچے مقام والا دنیا میں کون؟ جو اللہ کا دین سیکھنے کے بعد سکھانے میں لگا ہو۔ ایک دن پہلے میں نے بتایا تھا عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت تم میں سے ادنا پر۔ تو یہاں پر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کون سا عالم جو دین سیکھ کر اسے سکھانے میں لگا ہو۔ کس عابد پر؟ اس عابد پر جو دین کا علم رکھتا ہے مگر اپنے زائد اوقات کو عبادت میں، نفلی عبادتوں میں لگا رہا ہے۔ تو دین سیکھیں اور سکھائیں، یہ عالم المعلم یدعا کبیرا فی ملکوت السماوات، عالم بالا میں ایسا دین کا علم رکھنے والا جو دوسروں کو سکھاتا ہو، ایک بڑی شخصیت کے نام سے جانا جاتا ہے اور پکارا جاتا ہے۔ تو دعوت اللہ اور داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا، جی قرآن کریم کے مکتبوں میں پڑھانے والا وہ بھی اللہ کی طرف بلا رہا ہے، تقریر کرنے والا بھی اللہ کی طرف بلا رہا ہے، جہاد کرنے والا بھی اللہ کی طرف بلا رہا ہے، خانقاہ میں رہ کر اصلاح کرنے والا بھی اللہ کی طرف بلا رہا ہے، جی اور جو کتابیں لکھ رہا ہے وہ بھی اللہ کی طرف بلا رہا ہے، جو باطل فرقوں والوں سے مناظرے کر کر کے ان کو شکست دے رہا ہے اور احقاق حق اور ابطال باطل کر رہا ہے، باطل کا بھیجا نکال رہا ہے، وہ بھی دعوت اللہ کا کام کر رہا ہے۔ جی ہاں، تو دعوت اللہ ایک بڑا عام لفظ ہے، اس میں بہت کچھ ہے۔ اور جو موجودہ دعوت و تبلیغ میں کام کرنے والے یہ بھی دعوت اللہ کا کام کر رہے ہیں، اللہ کی توحید کی طرف، اللہ کے دین کی طرف یہ بھی لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والی جو جماعتیں ہیں، جو گناہوں پہ روک ٹوک، وہ بھی دعوت اللہ کا کام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ دے اور حق سبحانہ و تعالی اپنی رحمت سے ہمیں قبول فرما لے، ہماری صلاحیتوں کو، جان کو، مال کو، اوقات کو، زندگی کو اللہ تبارک و تعالی ان مقاصد کے لیے قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔